منبر نور پر جلوہ فرما علماء اہل سنت، بزرگان ملت اسلامیہ، سامنے بیٹھی ہوئی سنی عوام، پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المومنین وأولیاء ملته الكاملین العارفین وعلماء امته الراشدین المرشدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ مولاي صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے میرے بہت ہی خاص اور جگری دوست حضرت علامہ و مولانا غلام محمد صاحب قبلہ کا، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا ہے کہ اس دیار میں، آپ کے دیار میں، وہ بھی سرکار تاج الاولیاء کی بات کرنے کے لیے مجھے بلا لیا ہے۔ اور پھر یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں پہلی بار باہر آیا ہوں اپنے شہر سے، پہلی یہ تقریر ہے۔ میں امید کرتا ہوں اسٹیج پہ جتنے حاضر ہیں، اگر مجھ سے کوئی سہون لغون کسی بھی طرح کی غلطی ہو تو میری اصلاح بھی کریں گے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اسی جذبے کے ساتھ سنیں گے جس طرح میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ دیکھو ابھی حضرت جو پڑھ رہے تھے نا، استاد الاساتذہ حضرت جو ہمارے استادوں کے بھی استاد تھے، حافظ تلوار صاحب جن کو کہا جاتا تھا، ان کے شہزادے محمد میاں، ان کے نعت اور حمد کے لیے ہم لوگ ترستے تھے مدرسے میں سننے کے لیے، اور آپ لوگ بہت ٹھنڈے انداز میں سن رہے تھے۔ دیکھو بھائی، میں لوکل آدمی ہوں، اننتا پور کا ہوں، اور میں زیادہ گاڑے لفظ استعمال نہیں کروں گا، اور آپ لوگوں کو خاموش بھی نہیں بٹھاؤں گا، میں نہیں بیٹھیں گے نا؟ تو آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے، اسی انداز سے سنیے جس انداز سے میں سنانا چاہتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور خسرو خوباں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات بولتا ہوں، میری ایک عادت ہے، جب میں حضور کے القاب لیتا ہوں، میں آگے والوں سے سبحان اللہ سننا پسند کرتا ہوں۔ میں حضور کے القاب لیتے جاؤں گا اور آپ لوگوں کو سبحان اللہ بولتے جانا ہے، بولیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک محل جنت میں تیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ خاموش بیٹھیں گے یا سبحان اللہ بولیں گے؟ سبحان اچھا، اللہ۔ خاموش بیٹھنے بھی نہیں دوں گا، منم منم اندروں کٹے ہے نا۔
आंध्रा वाला हूँ और इसकी नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, बुलवाऊंगा इंशाअल्लाह, है ना। मैं बहुत गाढ़ी उर्दू भी नहीं बोलूँगा, हमारे अपने बातों में करूँगा और आप लोग इंशाअल्लाह बड़े मज़े से सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। तो मैं हुजूर के अलकाब ले रहा हूँ। हुजूर खिसरब खूबा, सुभान अल्लाह। ना ठंडा लग रहा है भाई। हुजूर खिसरब खूबा, सुभान अल्लाह। सयाह ला मकान, सुभान अल्लाह। नाज़िश हर दो जहां, सुभान अल्लाह। खातिमे पैगंबरां, सुभान अल्लाह। महबूब यज़दां, सुभान अल्लाह। नबी आखिरुज़्ज़मान, सुभान अल्लाह। सरखैल ज़ुहरा जमाला, सुभान अल्लाह। मुनय्यिर ताबा, सुभान अल्लाह। माहे खूबा, सुभान अल्लाह। शहीन शाहे हसीना, सुभान अल्लाह। ततीम्मे दौरां, सुभान अल्लाह। साहिब अलम नशरा, सुभान अल्लाह। राज़दार मा ओहा, सुभान अल्लाह। शाहिद मा तगा, सुभान अल्लाह। मासूम आमीना, सुभान अल्लाह। नबी मुकर्रम, सुभान अल्लाह। रसूल मोहतशम, सुभान अल्लाह। मालिके रिकाब उमम, सुभान अल्लाह। फख्र अरब व अजम, सुभान अल्लाह। फख्र आदम सुभान व अल्लाह। बनी आदम, सुभान अल्लाह। खलीफतुल्लाह आज़म, सुभान अल्लाह। अनीसुल गरीबी, सुभान अल्लाह। मुरादुल मुश्ताक़ीन, सुभान अल्लाह। राहतुल लाशिकीन, सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन, सुभान अल्लाह। नबीयुल हरमैन, सुभान अल्लाह। इमामुल क़िबलतैन, सुभान अल्लाह। वसीलतिना फिद्दारैन, सुभान अल्लाह। जद्दिल हसन वल हुसैन, सुभान अल्लाह। मौलाना व मौला सकलैन, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत, सुभान अल्लाह। शमे बज़्म हिदायत, सुभान अल्लाह। नौशहे बज़्म जन्नत, सुभान अल्लाह। गुले बाग़े रिसालत, सुभान अल्लाह। फर्शिकी ज़ेब ज़ीनत, सुभान अल्लाह। अर्शिकी तीब व नुज़हत, सुभान अल्लाह। शाफ़ी महशर, सुभान अल्लाह। साक़ी कौसर, सुभान हुज़ूर अल्लाह। अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि सरकार शहंशाह हफ्ते अक़लीम, ताजुल मिल्लत वद्दीन, सरकार ताजुल औलिया सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन हसनी हुसैनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत सुनाने के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। और मेरी खुशनसीब ये है कि हज़रत कसाबपुरा में एक मौलाना साहब थे, बहुत उनकी उम्र लगभग, मैं जब 10 साल पहले जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो एक मौलाना साहब थे, उनको मौलाना कुरैशी साहब कहते थे कसाबपुरा में, और वो हस्ती थी जिन्होंने सरकार ताजुल औलिया को देखा था। सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। उनसे मेरी मुलाकात कई बार हुई, मैंने कई वाक़यात उनकी ज़बानी सुनी है। सुभान अल्लाह। और इस नाचीज़ की खुशनसीबी ये है कि उनके नमाज जनाजा पढ़ाने का मुझे मौका मिला जिन्होंने सरकार ताजुल औलिया को देखा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। सरकार ताजुल औलिया के बहुत ज़्यादा, बल्कि हर बंदा फैज़ याफ्ता है, वहाँ के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। सरकार ताजुल औलिया का दरबार ऐसा है। तो मैं सरकार ताजुल औलिया पे बहुत सारा लिख के लाया हूँ, इतना लिख के लाया हूँ टाइम ही कम है, बहुत ज़्यादा लिख के लाया हूँ, लेकिन उसमें से इंशाअल्लाह मुख्तसर आप हजरात के सामने सुनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले औलिया इकराम की शान में चंद हदीसें बोलूँगा, फिर उसके बाद सरकार ताजुल औलिया की बात करते। क्यों मैं हदीसें सुनाना चाहता हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ खुसूसन हमारे आंध्रा का माहौल ये है, तेलंगाना का माहौल ये है, हमारा साउथ का माहौल ये है, आजकल हमारे यहाँ बदअकीदा बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। कोट पैंट पहन रहे हैं, टाई लगा रहे हैं, बड़े बड़े स्टेज लगाए हैं, और फिर बड़े बड़े स्टेज लगा के वो लोग बोलते हैं पारा नंबर ये, आयत नंबर ये, वॉल्यूम नंबर ये, हदीस नंबर ये। इस तरह हदीस के नंबरात, आयत के नंबरात बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और इसमें खुसूसन नौजवान तबका बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर हो रहा है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे जलसों में खुसूसन हमारे यहाँ क्या होता है, हम बहुत जोशीले होते हैं। अगर कोई थोड़ा बेहतरीन अंदाज से अगर कोई इस्लाही बयान करना भी चाहे ना, हमारी आवाम ऐसी है, एक बार अगर बुलाती है दूसरे बार बुलाना पसंद नहीं करती। हमारे यहाँ लोग कैसे चाहिए, बहुत जोशीले अंदाज में बोले, ज़बरदस्त नारे लगे। फिर उसके बाद हमारे नौजवानों को कोई आगे से पूछता है, भाई पूरे बयान में
ولی کتنی بڑی بڑی کرامتیں بیان کی گئی تھی. دیکھو پارہ نمبر اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ شان بیان کر رہا ہے, یہ شان میری ہے اور تمہارے حضرت ولیوں کی شان یہ بیان کر کے گئے ہیں. یہ تو شرک ہو گئے, ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے. آج نوجوان بچے تو نوجوان ہیں, آج بوڑھوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہے اور سارے لوگ اسی کو سننا پسند کر رہے ہیں. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ بیانات ان کے آتے ہیں جو ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں, سب سے زیادہ. اور ہمارا نوجوان اور ہمارے لوگ جو جن کو معلومات نہیں ہے نا, ہمارے بڑے تو بڑے ہیں, عقیدے میں مضبوط ہیں ہمارے بڑے, ایک بات پہ رہتے ہیں نا, اسی بات پہ رہتے ہیں کہ نہیں میں اسی بات پہ رہوں گا, وہ کچھ بھی آگے سے بولے لیکن میں سننی ہوں, بس سننی رہوں گا. یہ ہمارے بڑے ہیں. لیکن آج کل نوجوان ایسے نہیں ہیں, کیونکہ نوجوانوں کا تعلق سائنس سے ہو گیا نا, نوجوانوں کا تعلق کالج سے ہو گیا ہے, نوجوانوں کا تعلق آج کل جو ہے کمپیوٹر سے اور ٹیکنالوجی سے ہو گیا ہے. تو آج ہمارا نوجوان ٹیکنالوجی سے بات کرنا پسند کرتا ہے, سائنس سے بات کرنا پسند کرتا ہے, حوالہ جات کے ساتھ بات کرنا پسند کرتا ہے. اور ہمارے یہاں حوالے بہت کم ملتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے سے پوچھا جاتا ہے بھائی تاج الاولیاء کی اتنی بڑی کرامت آپ کے حضرت بیان کر کے گئے, اتنی بڑی کرامت کا ثبوت کیا ہے؟ آج اب ہمارا نوجوان جو ہے سننے میں تو بہترین سننے کے لیے آیا تھا, سنا اور سبحان اللہ بولا, نعرے لگایا, سارے کچھ ہوا. پھر جب بدعقیدے کے سامنے جا کے تھوڑی بہت, اچھا یہ بھی نہیں بولتے ہمارے نوجوان, یہ عجیب حالت ہے. ہمارے نوجوان یہ بھی نہیں بولتے کہ بھائی تم رکو, ابھی جا کے ہم حضرت سے پوچھ کے آتے ہیں پھر جواب دے گے, یہ بھی نہیں بول رہے ہیں. ہمارے نوجوان لڑکے جیسے ہی آگے والا کچھ بولتا ہے فوراً ذہن میں شک آیا اور اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں, فوراً شک لا رہے ہیں اور ایمان کو خراب کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں بولتے کہ تھوڑا انتظار کرو, میں جا رہا ہوں کیونکہ میں مضبوط سننی ہوں, ٹناٹن سننی ہوں, میں جا رہا ہوں, جا کے میں امام صاحب سے پوچھ کے آؤں گا, پھر تمہیں جو جواب دینا ہے وہ قرآن و حدیث سے جواب دوں گا. دیکھو ہمارے سنی عقائد جتنے بھی ہیں ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے, ہمارا ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ہے. اولیاء کی کرامتیں بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہوا میں پھینک کے جا رہے ہیں. اولیاء کرام کی بڑی بڑی کرامتیں, ابھی میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا اور اس حدیث پاک کو آپ ذہن میں رکھیے. پھر اس کے بعد میں جو بھی کرامت تاج الاولیاء کی بیان کروں گا بس وہ حدیث سامنے لائیے, آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس حدیث کی روشنی میں جو کرامت بھی, جو ولی بھی دکھاتا ہے وہ کرامت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. بٹھائیں گے نا؟ تو میں چند حدیثیں حوالہ جات کے ساتھ سنا رہا ہوں, اس لیے کہ دور ایسا ہے کہ لوگ جو ہے معمول تقریر کو پسند نہیں کر رہے ہیں. آج ہمارے یہاں کے لوگ خصوصاً کہتے ہیں کالج والے بچے بھائی حوالہ دو, نوٹ کرو, کوٹ بیان کرو, کہاں سے بول رہے ہیں. تو میں کچھ لکھ کے بھی لایا ہوں کہ کہاں سے بول رہا ہوں. دیکھو ابھی بولا بھائی آپ ٹھنڈا سن رہے, یہاں ایسا نہیں چھوڑتا. دیکھو بھائی نہیں ایسا نہیں چھوڑتا, آپ ٹھنڈے رہے تو نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ تو بولنا ہے آپ کو, سبحان اللہ, بولیں گے نا؟ تو آئیے سب سے پہلے ولیوں کی شان میں پہلی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. امام نسائی سنن الکبریٰ کتاب التفسیر حدیث نمبر 11170 پر 1 میں اسی حدیث کو ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الزہد حدیث نمبر 30 پر 5270 پر 9 میں مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی نے بھی لکھا اور معجم الکبیر میں امام طبرانی نے بھی لکھا. حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور سے پوچھا گیا, کیا پوچھا گیا؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اولیاء اللہ. حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ کے ولی کون ہیں؟ اب حضور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو نمازیں پڑھتا ہو, جو روزے رکھتا ہو, جو حج کرتا ہو, جو زکوٰۃ دیتا ہو, جو اعمال کرتا ہو, جو ذکر و فکر کرتا ہو. اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں, پوچھا صحابہ نے اللہ کے ولی کون ہیں؟ حضور نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ,
اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. اب پھر دیکھو ہم نے تو تاج الاولیاء کو نہیں دیکھا نا بھائی, دیکھا ہے آپ نے؟ ہم نے بھی نہیں دیکھا. ناگپور میں تھے اور ہم سے زیادہ عمر حضرت کی ہے, پھر بھی حضرت نے نہیں دیکھا ہے نا. حضرت کے والد صاحب نے دیکھا اور نہیں دیکھے, ان کے والد صاحب بھی نہیں دیکھے. 100 سالہ عرص پاک تھا نا سرکار تاج الاولیاء کا, اور انشاءاللہ اسی مناسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ہم نے نہیں دیکھا نا, ہم نے نہیں دیکھا کس کو؟ سرکار تاج الاولیاء کو, سرکار غریب نواز کو ہم نے نہیں دیکھا. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں دیکھا, تو پھر ہمارے لیے کون سا فارمولا ہے, ہم کیسے پہچانے؟ تو حضور نے پھر اس کا بھی ذکر کیا. اس حدیث کو مجموع الزوائد کتاب الاذکار حدیث نمبر 16770 پر 8 میں امام حیثمی لکھ کے کہتے ہیں کہ حضور سے پھر ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ کے ولی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا یذکر اللہ بذکرہم, جن کا ذکر سن کر اللہ یاد آئے وہ اللہ کے ولی ہے. سبحان اللہ سبحان ایک اللہ. جگہ فرمایا جسے دیکھے تو اللہ یاد آئے وہ اللہ کے ولی ہے. ایک جگہ فرمایا جس کا ذکر سن کے اللہ یاد آئے وہ اللہ کے ولی ہے. سبحان اب اللہ ہم جیسے ہی تاج الاولیاء کی بات کرتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ. سرکار غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے. سبحان. سرکار بندہ نواز کا ذکر کرتے ہیں خدا یاد آتا ہے. اولیاء کا ذکر کرتے ہیں تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں, اب اس حدیث میں دیکھیے حضور نے کیا فرمایا. سبحان اللہ. حضور فرماتے مسند احمد, امام احمد ابن حنبل اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حدیث نمبر 15540 پر 9 ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے یذکرون بذکری واذکر بذکرہم, جب اللہ کا ولی ہو جاتا ہے حال اس کا یہ ہوتا ہے جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ولی یاد آتا ہے, اور ولی کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کیوں بار بار تاج الاولیاء بول رہے ہو, بار بار غریب نواز بول رہے ہو, بار بار مسکین شاہ کہہ رہے ہو, کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا اب ولی کا ذکر نہیں, ولی کا ذکر خدا کا ذکر بن چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی کا ذکر کس کا ذکر بن چکا ہے؟ خدا کا ذکر بن چکا ہے. اب آئیے ایک بہت پیاری حدیث پاک سناتا ہوں. ہمیں ہر وقت اولیاء کرام کی عظمت, اولیاء کرام کی شان, آپ کی کرامتوں کو دل سے قبول کرنا ہے, اور دل سے ہم قبول کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کے لیے آج کے دور میں دلیل بھی چاہیے. جب جا کے آج کا دور ایسا ہے کہ ہر آدمی, میں نے شروع میں کہا نا آج کا دور ایسا ہے ہر آدمی پوچھتا ہے کون سی حدیث میں ہے, بخاری میں ہے کہ نہیں جی, مسلم میں ہے کہ نہیں جی. ہمارے جو امیر صاحب ہیں یا ہمارے جو بڑے ہیں وہ تو حدیث نمبر کھول کے بیان کرتے, تمہارے تو کہیں گے بھی نہیں نا جی. یہ آج ہمارے لوگ پوچھتے ہیں, ہمارے نوجوان بچے, اور اسی وجہ سے آج ہمارے نوجوان بچے دھیرے دھیرے بد عقیدہ بنتے جا رہے ہیں. تو اس حدیث پاک کو خصوصی یاد کیجئے. اس حدیث پاک کو میں جو اب بیان کرنے جا رہا ہوں, اللہ کے نبی نے اس حدیث میں اولیاء کرام کی صفت, ان کی خوبی, ولی کیسے بنتا ہے اس کے تعلق سے بھی ذکر فرمایا, اور نبی نے اس حدیث میں ولی کی شان بھی بیان فرمائی. سبحان اللہ. اور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ کون سبحان سی کتاب کی حدیث پاک ہے؟ بخاری شریف. آج ذرا الگ سنو بھائی. ہمیشہ جو ہے نا بریانی ایک ہی رقم کی اچھی نہیں لگتی, کبھی کبھی الگ الگ بریانی کا مزہ بھی چکھنا ہے, اچھا رہتا ہے, الگ الگ بریانی کا مزہ ہو. آج ذرا الگ انداز سے آپ سنیے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. بخاری شریف کے حدیث کے تعلق سے کہا جاتا ہے یہ حدیث کی کتاب, میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کو ہماری زبان میں. بخاری کی حدیث کی جو کتاب ہے, اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے
قرآن مجید کے بعد آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کے بعد آسمانی کتابوں کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں افضل بخاری شریف ہے. حدیث کی کتابوں میں سب سے اونچی سب سے شان والی کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک سنا رہا ہوں. اور بخاری شریف کا جیسے نام لیتے ہیں نا امیر صاحب بھی خاموش ہو جاتے ہیں, تہے والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں, کیونکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بخاری شریف کی. بخاری شریف کی بات ہو رہی ہے. تو بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6502. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. نبی فرماتے ہیں جو کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے خدا کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی لڑ سکتا ہے خدا سے؟ بھائی جب نہیں لڑ سکتے کیوں ولیوں کے خلاف جاتے ہو؟ جب نہیں لڑ سکتے کیوں جا رہے ہو خدا کے ولیوں کے خلاف؟ اسی لیے آ جاؤ, ہم بھی ولیوں سے محبت کرنے والے, تم بھی آ کے ولیوں سے محبت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر نبی فرماتے ہیں کہ ولی بنتا کب ہے؟ حضور فرماتے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. فرماتے ہیں کہ فرائض, واجبات, ضروریات دین پر عمل کرتے ہوئے, فرائض پر عمل کرتے ہوئے, واجبات پر عمل کرتے ہوئے پھر جب نوافل کی پابندی شروع کر دیتا ہے, نوافل کی پابندی شروع کر دیتا ہے, اب اس کی زندگی ذکر اللہ بن جاتی ہے. اب اس کی زندگی میں لمحہ لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے. اس کی زندگی اللہ کی یاد والی زندگی بن جاتی ہے. جب زندگی ذکر اللہ کی بن جاتی ہے, نوافل کی زندگی بن جاتی ہے, تو پھر اللہ فرماتا ہے حتی احبہ, یہاں تک کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے, اس کو اللہ ولی بنا لیتا ہے. معلوم ہوا نمازیں چھوڑنے والا ولی نہیں ہو سکتا. ہاں آج کل یہ بھی چل رہا ہے بھائی, نماز آج کے ہمارے لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں. کیا بولے تو ہمارے پیر صاحب ہیں نا جی, دامن پکڑ لیے بس ہے. یہ آج ہمارے آندھرا میں بہت زیادہ چل رہا ہے. باہر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے کہ نہیں معلوم, ہمارے آندھرا میں بہت چل رہا ہے نا جی. ہم فلاں سلسلے میں ہیں, مرید ہیں, بس ہے ہمارے کو کئی تو نماز روز 5 وقت کی نماز پڑھنا رہتے. ہم تو دل کی نماز پڑھ لیتے گھر میں بیٹھ کر, ہے یہ آج ہمارا حال ہے. لیکن ولی اب ایسے لوگوں کو جو نماز ہی نہیں پڑھتا, خود بھی نہیں پڑھتا, مریدوں کو بھی نہیں پڑھاتا, ایسے پیر کو لوگ ولی بولتے ہیں. اور نبی کیا فرماتے؟ ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو نماز چھوڑنے والا ہو. 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ولی نہیں بول رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں 5 وقت کی نماز کے بعد نوافل کی پابندی کرتا ہو, 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہو, یہ ہے ولی. اور نمازیں پڑھاتا ہی نہ ہو, پڑھتا ہی نہ ہو, وہ نہ ولی ہو سکتا نہ وہ پیر ہو سکتا. تو جو نوافل کی پابندی کرتا ہے, اللہ کے ذکر کی زندگی بنا لیتا ہے, پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور جب محبوب بنا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جب محبوب بنا لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب اللہ اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب تاج الاولیاء کی کوئی کان کی کرامت بیان کروں, یہ حدیث سامنے لائیے گا. کان تاج الاولیاء کے ہے, کام اللہ کا چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تاج الاولیاء ہم یہاں بیٹھے, تاج الاولیاء ناگپور سے ہمارے اس بزم کو, محفل کو سن رہے ہیں, کام تاج الاولیاء کے ہیں, کام اللہ کا چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. اب اگر کوئی وہابی پوچھے, بدعقیدہ پوچھے, بھئی اتنا دور سے کیسے سن سکتے ہیں؟
آپ کو بولنا ہے، اس لیے سنتے ہیں کہ کان تاج الاولیاء کے ہیں، کام اللہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھ اللہ کے ولی کے ہیں لیکن کام اللہ کا چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سرکار تاج الاولیاء، ابھی کرامتیں سناؤں گا میں سرکار تاج الاولیاء کی، جس میں بہت سے ایسے واقعات آئیں گے، آپ کو فوراً یہ حدیث سامنے رکھنا ہے، آنکھ تاج الاولیاء کے ہیں لیکن کام اللہ کی قدرت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں لیکن ہاتھ میں کام اللہ کی قدرت کا چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر حضور فرماتے ہیں وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پیر اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں لیکن پیروں میں کام اللہ کا چلتا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اور اسی حدیث کو فتوح الغیب میں سرکار غوث پاک نے بھی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وہاں ذکر فرما کے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہ صرف کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان بن جاتا ہے، وہ بولتا ہے۔ پھر حضور فرماتے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جو بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ ضرور ضرور اس کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم تاج الاولیاء کی بارگاہ میں گئے، کسی بھی ولی کی بارگاہ میں گئے، ہم جب تاج الاولیاء سے بول رہے ہیں سرکار ہمارے حال پہ کرم فرمائیے، اب سرکار تاج الاولیاء آل نبی ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رحمت للعالمین کے خاندان سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی اس خاندان سے ہے۔ سبحان اب اللہ۔ تاج الاولیاء سے تو دیکھا نہیں رہا جائے گا، تاج الاولیاء کہیں گے اتنی محبت سے آیا ہے، پھر خدا سے کہیں گے کہ مولا یہ میرے پاس اتنی محبت سے آیا، خالی مت بھیج۔ پھر اللہ کیا کہے گا لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور ضرور اس کو دیتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان میں ضرور ضرور اس کو دیتا ہوں۔ پھر نبی فرماتے ہیں پھر وہ جس چیز سے پناہ چاہے گا میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں کرتا، تردد نہیں کرتا، اللہ کی شان نہیں۔ تردد کا میں یہاں معنی نہیں کر رہا ہوں، تردد کا معنی ہوتا ہے شک کرنا، اور یہ جملے اللہ کی شان میں گستاخی ہیں، کفر کی طرف لے جاتی، کیونکہ عیب ہے۔ شک کیا ہے؟ عیب ہے، اور خدا کیا ہے؟ بے عیب ہے، اس کی ذات لا ریب ہے۔ میں تردد کرتا ہوں، کسی بھی معاملے میں میں تردد نہیں کرتا، لیکن جب ولی کو موت دینے کی باری آتی ہے پھر خدا کہتا ہے میں اپنے شان کے لائق تردد کرتا ہوں، میں اپنے شان کے لائق تردد کرتا ہوں۔ مولا پھر تو کیا کرتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سامنے اپنی قدرتوں کو کھول دیتا ہے، جنت کو کھول دیتا ہے، پھر اس کے سامنے سارے اپنے مشاہدات اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے مولا یہاں سے اچھا تو وہاں ہے۔ جب اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے، اللہ کے ولی کے دل میں جب یہ ارادہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے اچھا تو وہاں ہے، پھر اللہ فرماتا ہے جا فرشتے اب لے کے یہ آنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لے کے آنا چاہتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کو آپ یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے نا؟ ایک اور حدیث پاک، آخری حدیث پاک سنا رہا ہوں، پھر سرکار تاج الاولیاء کے بارے میں بولوں گا۔ ہم اولیاء کرام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو ہم خود محبت نہیں کرتے، کسی شاعر نے کہا نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم خود سے محبت نہیں کر رہے، ہم کس کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں یہ بھی حدیث سنیں۔ صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7480 پر 5 میں اسی حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ والآداب میں حدیث نمبر 2630 پر 7 میں بھی اس کو امام مسلم نے بھی ذکر کیا۔ حدیث پاک کیا ہے دیکھیں، حدیث پاک ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا،
جب کوئی کسی بندے کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے، جب کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نادا جبریلا، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بلاتا ہے، جبریل آؤ، جبریل آؤ، جبریل کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ان اللہ قد احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ سبحان اللہ۔ میں فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولا تو محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، بس یہیں تک یا کچھ آگے بھی بات بڑھائیں، کچھ آگے بھی بات بڑھائیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے جبریل جاؤ، ثم ینادی جبریل فی السماء، جبریل جاؤ آسمان میں پھیل جاؤ، تمام فرشتوں کو آواز دو اور فرشتوں سے کہو کہ فرشتوں فلاں ولی ہے اللہ کا، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان پھر آسمان کے سارے فرشتے اس ولی سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں تک واقعہ ختم نہیں ہوا، حدیث ختم نہیں ہوئی، اور پھر وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے حکم پر پھر وہ سارے فرشتے آسمان میں سے پھر زمین پہ اترتے ہیں، وَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، پھر وہ زمین میں پھیل جاتے، پھر وہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر لوگوں کے دلوں میں وہ ان کی محبتیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو ہم اولیاء سے محبت کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے، تو ہم بولیں گے جب تیرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں، مطلب ہی نہیں تیرے سے، کیونکہ تیرے دل میں ولیوں کی محبت اللہ ڈالا نہیں بھائی۔ لوگ بولتے ہیں نہیں میں کیا ضرورت ہے، میں جاتا نہیں، میں غریب نواز کے دربار پہ جانت ہوتی ہے، کون جا بولا بھائی، جانت ہو تو بھائی جاتا وہی ہے جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سرکار تاج الاولیاء کو، سرکار غریب نواز کو، سرکار غوث اعظم کو، ولیوں کو محبت کرتے ہیں۔ ولیوں سے یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ نے وہ محبت ڈالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ آئیے سرکار، اب یہ حدیثیں سن لی ہے نا، یاد رہیں گی نا یہ حدیثیں، یاد رہیں گی نا یہ حدیثیں؟ کوئی بھی پھر کبھی بھی، ابھی سرکار غریب نواز کا بھی پروگرام ہوگا، سرکار غوث پاک کا بھی ہوگا، اور ولیوں کا ذکر ہوگا، ان کے بیانات ہوں گے۔ جب بھی کسی کا بیان ہوگا اس حدیث کو سامنے رکھنا ہے اور آپ کو سننا ہے کہ اگر ہاتھ سے ولی کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے، ہاتھ اللہ کے ولی کے ہیں لیکن کام اللہ کے قدرت کر رہی ہے، کان اللہ کے ولی کے ہیں، زبان اللہ کے ولی کے ہیں، ہاتھ اللہ کے ولی کے ہیں، پیر اللہ کے ولی کے ہیں، لیکن اس میں کام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کے قدرت کے کام چل رہے ہیں۔ اب